اسلام کی ایک عظیم شخصیت جن کو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پہ آپ کی ذات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ان کی طرف اشارات ملتے ہیں قرآن میں۔ مثال کے طور پہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 10 ہے۔ سورہ احقاف 26واں پارہ جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ سورہ احقاف تھی، اس کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، محبوب آپ فرما دیں ارأیتم، تم بتاؤ، ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے، میں سلیس ترجمہ آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے تو پھر یہ انکار تمہارا کیسا ہے؟ تو پھر انکار تو نہیں کرنا چاہیے نا تمہیں، پھر اس کے اوپر تمہیں ایمان رکھنا چاہیے نا قرآن مجید پہ۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، اور اس کی مثل پر بنی اسرائیل میں سے ایک بندہ گواہ بھی ہو چکا ہے۔ فَآمَنَ، وہ ایمان بھی لا چکا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت عبداللہ بن سلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رعد میں ارشاد فرمایا، سورہ رعد اختتام ہو رہا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وہ کافر کہتے ہیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، محبوب ان کو بتا دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان میں گواہی، فیصلہ کن گواہی اس رب کی، اور وہ رب گواہ ہے کہ میں رسول ہوں، اس لیے کہ اس نے میرے ہاتھ پہ کتنے معجزات جو ہیں ان کا اظہار ظہور فرمایا، اس رب نے فرمایا کتنے معجزات تمہارے سامنے ہوئے ہیں، تو یہ اس رب کی جانب سے گواہی ہے کہ میں اس کا رسول ہوں۔ اور معجزات کی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کتنے معجزات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا وہ رونما ہوئے ہیں۔ نہیں تھوڑا تھوڑا آپ دیکھیں نا، کئی جگہوں پہ ایسے ہوا ہے کہ مختصر سا کھانا ہوتا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے لیے اس کے اوپر دعائیں برکت کی ہے، تو پورے کے پورے جمع غفیر جو ہیں وہ بھی آ گئے، تو وہ ختم نہیں ہوا ہے، تو یہ معجزہ ہی تو تھا۔ کسی خشک پانی میں حضور نے اپنا لعاب مبارک ڈالا ہے تو وہ ابل پڑا ہے، تو یہ معجزہ ہی تھا۔ تو کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرا رب میرے اور تمہارے درمیان میں میری رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو اختتامی آیت کا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ بھی میری رسالت پہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اور کتاب کا علم کس کے پاس تھا؟ صاحب کا کتابوں کے عالم حضرت عبداللہ بن سلام تھے۔ انجیل، زبور، ان کے عالم تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی متعلق انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ اس طرح ایک نبی آئیں گے کہ جو مکہ میں آئیں گے، پھر ان کی ہجرت گاہ جو ہے وہ مدینہ بنے گی، پھر مدینہ میں ہی وہ رہیں گے۔ یہ پڑھ رکھا تھا حضرت عبداللہ بن سلام نے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا جو نام تھا نا قبل از اسلام، یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ موحد تھے، آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت میں داخل ہونے سے پہلے بھی آپ شرک سے مبرہ تھے۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک جس طرح باقی جو ہے نا وہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ آپ سابقہ کتابوں کے عالم تھے اور آپ ان چیزوں سے مبرہ و منزہ تھے۔ ہاں جب حضور آ گئے تو آپ ظاہری بات ہے اسلام کے لیے تو حضور کی غلامی میں آنا شرط ہے نا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کی جو اسلام سے پہلے نام تھا وہ حسین بن سلام تھا، سعاد کے ساتھ،
حسین بن سلام، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام نامی بدلا اور آپ کا نام نامی عبداللہ بن سلام رکھا گیا، اور آپ کی کنیت ابو یوسف تھی۔ یہ کنیت اختیار کرنے کی وجہ یہ کہ آپ کا جو شجرہ ہے وہ جا کر کے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملتا ہے، تو اس عظیم لڑی سے ایک آدمی آ رہا ہو تو وہ پھر عالم تو ہوگا نا، پھر اس کی جو فطرت ہے وہ بھی سلامت رہے گی، وہ کہیں کفر اور شرک کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ اس عظیم لڑی سے آنے والا بندہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے جب آپ کو خبر ملی، آپ کہتے ہیں میں باغ میں تھا کہ مجھے خبر ملی، اس سے پہلے نا کچھ 6 یا 7 آدمی مدینہ سے مکہ آئے تھے اور وہ اسلام قبول کر کے گئے تھے، مکہ شریف سے اسلام قبول کیا انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ، پھر واپس گئے اور ان سے جا کر کے حضرت عبداللہ بن سلام کی ان سے گفت و شنید بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی۔ اب کہتے ہیں میں اس طاق میں تھا کہ حضور جو ہے وہ جلوہ افروز ہوں تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا جائے، تو کہتے ہیں اچانک ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا کہ حضور جلوہ گر ہو چکے ہیں قبا کی بستی میں، تو کہتے ہیں میں باغ میں تھا، کھجوریں اتار رہا تھا، تو میں نے اللہ اکبر میں نے کہا، تو میری چچی جو تھی انہوں نے مجھے ڈانٹا اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر موسیٰ بن عمران آتے تو اللہ اکبر کہتے تو بات ہوئی تھی، یہ تو محمد الرسول اللہ کے آنے پہ جو ہے وہ آپ نے اللہ اکبر کہا۔ تو میں نے کہا چچی یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی وہ سارے انبیاء بشارت دے کر کے گئے، وہ آ گئے۔ اب کہتے ہیں کہ میں ادھر سے جب نکلا ہوں تو نبی کریم علیہ السلام قباء کی بستی میں تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے جو غلاموں کا انداز دیکھا نا، تو میں نے کہا کہ یہ کوئی بندہ دنیا دار نہیں ہے، جس کے اوپر اتنی عقیدتیں اور محبتیں نچھاور کی جا رہی ہیں، یہ دنیا دار نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ لیکن آپ عالم تھے، آپ نے چند سوالات کیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور آپ نے کہا کہ اگر یہ جواب دے دیتے ہیں نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس کا مطلب یہ ہے، بشارتیں تو میں نے پہلے بھی پڑھ رکھی ہیں، نشانیاں بھی ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن ایک عالم تھے چونکہ، تو انہوں نے حضور سے سوالات کیے، یا رسول اللہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، جب قیامت جو ہے وہ ظاہر ہوگی تو۔ دوسرا انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کی پہلی جو ہے وہ جو ان کی مہمانی ہوگی یا کھانا ہوگا وہ کیا ہوگا۔ تیسرا انہوں نے سوال کیا کہ بچہ ماں کے مشابہ کب ہوتا ہے، باپ کے مشابہ کب ہوتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ پہلی نشانی آگ ہے جو مشرق سے نکلے گی اور مغرب کی طرف لوگوں کو ہانک کر کے لے جائے گی۔ دوسرا تیرا سوال تو قبض الحوت، مچھلی کا جگر جو ہے یہ ان کی خوراک ہوگا جنتیوں کی۔ تیسرا سوال تیرا جب ماں کا پانی غالب آ جائے تو بچہ ماں کے مشابہ، جب باپ کا پانی غالب آ جائے تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔